بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، قرآن پاک کی سورۃ طلاق کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور ایسے ہی زمینیں جن میں اس کے حکم اترتے رہتے ہیں، تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ وہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، وہی تو ہے جس نے سب چیزیں جو زمین میں ہیں تمہارے لیے پیدا کی، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس کو ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ ان آیت مبارکہ سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ آسمان جسے ہم اپنی ظاہری آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہیں، وہ محض ایک آسمان تک محدود نہیں، بلکہ اسی طرح کے اور اسی سے ملتے جلتے 7 آسمان یا کائناتیں موجود ہیں جو ہماری نظروں اور سوچ سے بہت بہت دور ہیں۔ بلکہ اسی طرح سے 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جو ایک صاحب عقل شخص کے دماغ میں یہ سوال ضرور پیدا کر سکتی ہیں کہ طے بتے 7 آسمانوں سے اور 7 زمینوں سے دراصل مراد کیا ہے؟ کیا واقعی ہماری اس کائنات کی جیسی کئی اور کائناتیں بھی وجود رکھتی ہیں، جہاں پر انسانوں جیسی یا کوئی بھی اور مخلوق وجود رکھتی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی نازل ہوتے ہیں جو کہ ہماری موجودہ کائنات سے بالکل الگ اور جدا ہیں؟ یا پھر اس سے مراد زمین کے گرد موجود قدرتی حفاظتی تہیں ہیں، جیسا کہ ٹراپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزوسفیئر، تھرموسفیئر، زمین کا قدرتی میگنیٹک فیلڈ، یا پھر اوزون لیئر وغیرہ ہیں، جو ہماری زمین کو ہر لمحہ خلا سے آنے والی بیرونی خطرات سے بچاتی ہیں اور زمین پہ زندگی کے وجود کو قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ جہاں تک آسمانوں کی بات ہے تو اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ 7 آسمانوں سے مراد ہمارے آسمان جیسے 6 اور جہان بھی ہیں، جس کا واضح طور پر ذکر قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر 250 سے زائد مقامات پر آسمان کا ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ نبا کی آیت 12 کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ اسی طرح سورہ الاسراء کی آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، 7 آسمان اور زمین کے اندر جو لوگ بھی ہیں سب کے سب اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور مخلوقات میں کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بردبار غفار ہے، یعنی کہ خالق کائنات نے صرف ایک نہیں بلکہ 7 کائناتیں بنائیں، اور انہی کائناتوں کے اندر زمین کی طرح کی کئی زمینیں موجود ہیں جہاں پر کئی نامعلوم مخلوقات آباد ہو سکتی ہیں، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج اس بات کا واضح ترین ثبوت ہے، جب آپ براق پر سفر کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تمام آسمانی راستوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پار کیا، جس کے اندر 7 آسمان بھی شامل ہے۔ آپ نے پہلے آسمان پر، جس کا نام رقیہ ہے، یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پر، جس کا نام پدون یا معون ہے، یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی رہتی ہیں، یہاں پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جبکہ تیسرے آسمان پر، جس کا نام ملکوت ہے، یہ تانبے کا بنا ہوا ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔
چوتھے آسمان پر جسے زورا کہتے ہیں، یہ سفید چاندی سے بنا ہے۔ یہاں پر حضرت ادریس علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی۔ اور پانچویں آسمان پر جسے مزینہ کہتے ہیں، یہ سرخ سونے کا بنا ہے۔ یہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چھٹے آسمان پر جس کا نام خالصہ ہے، یہ چمکدار موتیوں سے بنا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اور ساتویں آسمان پر جس کا نام لابا یا دامین ہے، یہ سرخ یاقوت سے بنا ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات کی۔ اور اسی جگہ پر بیت المعمور بھی موجود ہے۔ یہ زمین پر موجود خانہ کعبہ کی طرح ہی کا ایک اور کعبہ ہے، جس کا ہر وقت 70,000 فرشتے طواف کرتے رہے، اور جو ایک بار اس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ زندگی بھر باری نہیں آتی۔ انہی ساتوں آسمان کے اوپر جنت اور جہنم موجود ہے، اور جنت کا ہر درجہ ایک سیارے کی صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں، یعنی کہ 7 سیارے ہیں۔ اس کے اوپر سدرۃ المنتہا یعنی کہ بیری کے درخت تک موجود ہیں، جو کہ ہر مخلوق کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے کوئی بھی مخلوقات اگر بڑھنا بھی چاہے تو وہ جل کر خاک میں بدل جائے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر اس سے بھی آگے تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس درخت کے پاس یہ کہہ کر رک گئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میری حد ہے، اگر میں نے اس سے ایک قدم بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میرے پر جل جائیں گے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، جو کہ زمین اور آسمان یا اس پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ قیامت کے روز ہر زندہ چیز کو فنا ہونا ہے، اسی لیے جنت اور جہنم کو 7 آسمان سے الگ یا جدا بنایا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے بعد بھی وہ قائم رہیں گے۔ ناظرین، قرآن کریم کی جن آیات کے اندر آسمانوں کے بعد زمین جیسی 7 زمینوں کا ذکر موجود ہے، اس سے مراد زمین کی تہہ میں موجود کوئی لیئرز نہیں ہیں، مثلا کرسٹ، مینٹل، کور وغیرہ، بلکہ انہی آسمانوں میں زمین جیسی کئی اور زمینیں بھی موجود ہیں۔ اور ان آیات کے اندر زمین کا حوالہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی ہماری ارض کی ہی طرح کوئی زندگی موجود ہو سکتی ہے، اور یہ زندگی کس صورت کے اندر موجود ہے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اور اس کی مثال دینے کی وجہ یہ ہے کہ زمین زندگی کی علامت ہے، اور انسان بھی صرف اسی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کی روح کو ہر ایک آسمانی دروازے سے گزار کر عالم ارواح کے اندر لے جایا جاتا ہے، جہاں پر قیامت تک آنے والی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ ہر ایک آسمانی دروازے پہ نگہبان فرشتے اس روح کا حسب نسب پوچھتے ہیں اور پھر اسے اس دروازے سے گزرنے دیتے ہیں، جیسا کہ سفر معراج پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک آسمان پر تعارف کروایا، اور ان نگہبان فرشتوں نے خوش آمدید کہہ کر دروازے کھول دیے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ پہلے آسمان کے مقابلے میں دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے جیسے کسی صحرا کے اندر ایک انگوٹھی موجود ہو۔ ایک بڑے صحرا کے اندر موجود ایک انگوٹھی کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے، یقیناً آپ بھی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طرح مزید فرمایا کہ دوسرا آسمان پہلے آسمان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے کہ دوسرے آسمان کو صحرا سمجھ لو اور پہلے آسمان کو ایک انگوٹھی جو اس صحرا کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح 7 آسمانوں کے بارے میں آپ نے یہی بیان کیا کہ ان 7 آسمانوں کے اندر ہر ایک آسمان دوسرے آسمان سے سائز کے اندر ناقابل یقین حد تک بڑا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے
کہ 7 آسمان اس کے سامنے صحرا میں پڑی ہوئی ایک انگوٹھی کے سائز کے برابر ہیں۔ اسی بات کی آج سائنس کچھ اس طرح سے اس کی وضاحت کرتی ہے کہ ہماری اس کائنات جیسی کئی اور کائناتیں بھی موجود ہیں جو ایک دوسرے سے جدا اور الگ الگ ہیں۔ اس پر دنیا کے سبھی سائنٹسٹ یقین رکھتے ہیں، جیسے مشہور کازمولوجسٹ ڈاکٹر ایل این گودھ نے نومیریکل کیلکولیشن سے ثابت کیا اور بتایا جس کائنات کو ہم اب تک سب کچھ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ہماری اس پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی نہیں، یعنی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کی دوری، جہاں تک پہنچنے کا وقت ناپنے کے اندر شاید وقت کا پیمانہ ہی کم پڑ جائے، جہاں تک انسان پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے قریب ترین چاند پر بھی جانے کے قابل نہیں ہو سکا۔ 7 آسمانوں پر پہنچنے کے بارے میں سوچنا تو کسی بے وقوفی سے کم نہیں۔ کائنات کی وسعت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت کی نشانی ہے۔ اس قدر پاور اور ٹیکنالوجی کے حصول کے باوجود انسان پہلے آسمان تک کا سرا تک نہیں ڈھونڈ پائے۔ خود قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے کہ انسان آسمان اور زمین کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا جہاں تک اس کی حد مقرر ہے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو شیئر کر کے اس میں اپنا حصہ ڈال دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی اس طرح کی معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔